سید سردار حسین نقوی کی رہائی کے لیے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید محمد علی زیدی اور جناب جعفر ذاتی کے لیے صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی کاروبار شروع کیا ہے اس کی ترقی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید لطیف حیدر زیدی، سیدہ سریہ جبین، سید زہرا جمی، آرزو علی، سید محمد کاظم نقوی ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والبیت الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 15 ذوالحج میں سفارہ ہجری ولادت حضرت امام علی نقوی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے سریہ، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی اور وہ عدلج میں وہ آپ کی زمانہ مغربیہ کا نام ہے اور سیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ سبحان اللہ۔ اور خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ سامرہ جائیں وہاں پر الہی آمین۔ امام کی قبر ہے، درود فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یونس نقاش ایک چاہنے والا ہے امام کا، ایک دن پریشان حالت میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں سونار کا کام کرتا ہوں اور خلیفہ کے ایک بڑے عہدیدار نے مجھے ایک انگوٹھی بنانے کے لیے دی تھی، یہ قیمتی پتھر دیا تھا، لیکن جب میں اس کو بنا رہا تھا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اب ڈرتا ہوں کہ کہیں بلا لیا نہ جاؤں اور ظاہر ہے کہ خلیفہ جو ہے مجھے سزا دے گا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے فرار کر جاؤں، بھاگ جاؤں یہاں سے۔ تو امام نے فرمایا نہیں ڈرو مت اور اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ میں جب گھر گیا تو دوسری دن جو ہے دربار سے مجھے بلایا گیا دربار میں۔ جب میں دربار میں گیا تو وہ شخص کہ جس نے انگوٹھی بننے کے لیے دی تھی، میں نے بھائی تمہارا بہت کرم ہوگا، مہربانی ہوگی میرے اوپر، اگر ایک انگوٹھی کے بجائے 2 انگوٹھیاں بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ
दो बीवियाँ हैं, दोनों चाहती है कि तो मौलाना ने कहा था कि कुछ नहीं होगा। सुभान मुझे अल्लाह पता कि हम और जब ने ये किस्सा इमाम को इसने सुनाया तो इमाम ने पता कि हम सुभान अल्लाह बयान किया। खुदा बंदा को शुक्र है कि उसने बचा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजा अगर यही माइक होता रोज पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल एक शख्स था इस्फहान का रहने वाला, वो इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल नहीं था। लोग जानते थे कि इमाम अली नबी की इमामत का कायल नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा कि अब ये शिया हो गया। तो उससे पूछा कि शिया कैसे हो गए तुम, क्या वजह है शिया होने की तुम्हारे? कहा बात यह है कि मैं एक फ़कीर मोहताज आदमी हूँ, लेकिन बहादुर आदमी हूँ, बात कर सकता हूँ। किसी के बड़े से बड़े आदमी भी हो, जालिम आदमी भी हो, उससे बात कर सकता हूँ। ज़रूरत है मेरे अंदर। सुभान अल्लाह तो एक मसला था और मुतवक्किल के पास जाना था बात करने के लिए। तो मुझे भेजा गया मुतवक्किल के पास। लोग आए और मुतवक्किल जैसा जालिम आदमी है, तो बात करने के लिए मुझे साथ ले गए। तो मैं भी गया और बात की। बहरहाल इतने में पता चला जब मैं वहाँ पर था, वहीं मुतवक्किल के दरबार में ही था, तो पता ये चला कि किसी को लाया जा रहा है। तो मैंने अपने किसी से पूछा कि किसको लाया जा रहा है? कहा शियों के इमाम अली नकी को लाया जा रहा है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को लाया जा रहा है। कहा क्यों लाया जा रहा है? तो हो सकता है तो कदर करा जाए। कहा उसने दिल में सोचा कि मैं ज़ियारत करूँ, मैं देखूँगा, मैं बगैर देखे यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं भी देखूँगा कौन है अलवी है। और उसको बुलाया जा रहा है। जानता नहीं था, इमाम को नहीं जानता था, ना इमाम की इमामत का कायल था। कहने लगा बहरहाल मैं वहीं पर रहा और मैंने देखा कि लोग और भी खड़े हुए थे। इतने में देखा कि एक सवारी, एक घोड़े पर एक सवार जो है वो आ रहा है करीब, और लोग जो हैं दाएँ बाएँ में खड़े हुए, और मैं भी खड़ा हो गया। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मेरे दिल में उनकी इज्जत पैदा हो गई। सुभान अल्लाह और मैं बस दुआ करने लगा कि या अल्लाह उनको मुतवक्किल के शर से बचा दे। जब वो सवारी करीब आई, हालांकि वो किसी को देख नहीं रहे थे, उनकी निगाह जो है कहीं इधर उधर नहीं थी, सिर्फ उसी घोड़े के जो बाल थे उस तरफ उनकी नजर की निगाह थी। और जब वो सवारी मेरे पास से गुजरी, कहता है कि जब वो सवारी मेरे पास से गुजरी तो कहा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह तुम्हें माल भी ज़्यादा दे और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये बात मैंने सुनी तो कौन है कि जो मेरे दिल से वाकिफ है, मेरे दिल को जानता है। कहने लगा कि मैं परेशान हो गया, मैं कांपने लगा और ज़मीन पे गिर गया। लोगों ने उठाया कि भाई खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, ठीक है। कहने लगा कि जब मैं इस्फहान आया तो मैं शिया हो गया इमाम का मुद्दा। जब मैं यहाँ आया हूँ तो अब मेरी हालत ये है कि इमाम ने जो दुआ दी थी वो मेरे शामिल हाल है। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं कि जो घर में हैं, 10 लाख दिरहम हैं कि जो मेरे घर में हैं, और इसके अलावा भी मेरे पास रखा है, और मेरे 10 बच्चे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरी उम्र जो है 70 साल से ज़्यादा हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। सब इमाम की दुआ
دعا کی وجہ سے. عظمت مولا امام نقی علیہ السلام بلندتر صلوات. سب امام کی دعا کی وجہ سے. بہرحال جو آیت میں نے پڑھی آپ بتانا، یہ 2 آیتیں ہیں جو ایک ہی جگہ میں نازل ہیں. غدیر میں 2 آیتیں نازل ہیں. ایک یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یعنی 67. اور ایک اور آیت ہے کہ جو آیت نمبر 3 ہے. حالانکہ جو نزول ہے ان کا، پہلے یہ آیت نازل ہوئی 67 اور اس کے بعد تیسری آیت نازل ہوئی. لیکن اگر قرآن میں دیکھیں گے سورہ مائدہ میں تو تیسری آیت جو ہے وہ الیوم اکملت لکم ہے، اور یہ والی آیت جو ہے وہ 67 میں ہے. بہرحال کوشش کریں کہ ان آیات کو یاد کر لیں، اور اچھا ہے ان کا ترجمہ بھی یاد میں پتہ ہو. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کا کام جو ہے تبلیغ کرنا ہے. بلغ یعنی پہنچا دو، تبلیغ یعنی پہنچانا، پہنچا دو. اہل سنت جو ہے وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تھے تو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے. وہ کہتے نہیں، شلوار کا طریقہ بتا دیا تھا، مسواک کا طریقہ بتا دیا تھا، سونے کا طریقہ بتا دیا تھا، سب کچھ بتا دیا، لیکن نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس میرا جانشین ہے. میرا جانشین یہ نہیں ہے. جانشین کا جو تعین ہے وہ خود لوگ کریں. لوگوں میں اتنا ضرور ہے کہ لوگ خود تعین کریں، لیکن آپ ایک مقام نہیں ہے. یہ دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر تک دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعوت ذوالعشیرہ وہ دعوت ہے کہ جہاں پر کوئی صحابی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو صحابی بعد میں ہیں صحابی کے نام سے، وہی اس قسم گھر والے ہیں میرا. تو دعوت ذوالعشیرہ سے اگر دیکھیں آپ بدیر تک، تو بدیر جو ہے وہ تو کمال ہے اس کا. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے. یہ نہیں بتایا کیا نازل ہوا، جو نازل ہوا ہے وہ پہنچا دو. اور پہنچانا اتنا ضروری ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ. پہنچا دو یہاں نہیں ہے، تو پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہے کہ جیسے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یعنی رسالت ایک طرف ہے اور یہ اعلان ولایت جو ہے وہ ایک طرف ہے. توجہ کریں، ساری رسالت جو ہے وہ ایک طرف ہے. یا ایھا الرسول وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہیں کیا تو رسول خدا نے بڑا اہتمام کیا. 18 تاریخ تھی ذی الحج کی، اور آخری حج تھا رسول خدا کا. رسول خدا کا یہ حجۃ الوداع آخری حج ہے، اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ حاجی ہیں. اور وہ مقام کے جہاں پر سب حاجی ساتھ آتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے تھے. وہ علاقہ جو تھا وہ وزیر خم کا علاقہ تھا، اور آج جو ہے اس کا نام جوفا ہے. جہاں سے لوگ احرام میں باندھتے ہیں. وہ علاقہ سخت گرمی، جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پالان شتر کا ممبر جو ہے پالان شتر کا ممبر جو ہے وہ تیار ہوا، اور علی کو بلایا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، صرف کہنا نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، کہا من کنت مولا یا علی یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ
پریکٹیکل ہے، کر کے دکھا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے، جیسے ہمارے شاہد بھائی بھی کہتے ہیں قائم بھائی کے یہاں دعا ہوگی، ہاتھ بلند اگر کسی نے غدیر نہ دیکھی ہو تو دعائے ندوہ میں بھی غدیر ہوتی ہے اور اگر کسی نے غدیر نہ دیکھی ہو، ظاہر ہم تو غدیر میں نہیں تھے، اب جب چاند نکلے گا نا جب پتہ چلے گا آپ کو غدیر کا موقع کیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، آگے کیا ہونا چاہیے؟ چاند کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، نہیں یہ نہیں ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم کہ جب سورج کے پیچھے ہے چاند وہیں سے نکلتا ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب چاند دیکھنے جاتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں؟ وہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں سورج غروب ہوا تھا، یعنی جب چاند سورج غروب ہو رہا تھا تو وہ بھی ایک کہہ رہا تھا منفن تو مولا سبحان اللہ۔ رسول خدا نے لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جتنی بھی کوششیں تھیں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا کا دین جو ہے ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والا نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے کوئی کہ جو دین کو آگے لے کے چلے۔ خوش تھے، مطمئن تھے کہ رسول خدا کا دین جو ہے ختم ہو جائے گا رسول خدا کے جانے کے بعد، لیکن جب اعلان ولایت ہوا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یوم یئس الذین کفروا، اس دن کافر جو ہے مایوس ہو گئے، اس دن کافر مایوس ہو گئے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا کے ساتھ جو ہم کو دین میں چلے جائے گا، نہیں اعلان ولایت ہو گیا، اب ہمیشہ رہے گا۔ یہ نبی کا کام ہے دین کو لانا، نبی کا کام ہے دین کو پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین کو بچانا، چاہے جان چلی جائے دین بچ جائے، یہ من کنت مولا علی المولا۔ وقت جو ہے ختم ہو گیا، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے، الہی آمین، ان کی توجہات کو ہمارے سامنے حاضر فرمائے، الہی آمین، ظہور میں جاتی فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ